انسانی غلامی کی نئی قسم، سیاسی غلامی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 15 ستمبر 2021۔ انسان نے انسان کو غلام بنانے کا سلسلہ تقریباً 12,000 برس پہلے شروع کیا جب کھیتی باڑی شروع ہوئی۔ یہ پتھر کے زمانے کا آخری دور تھا۔ اس کے بعد کانسی اور لوہے کا زمانہ آیا اور گزر گیا۔ تب انسانی تاریخ لکھی جانے لگی۔ صفحہ صفحہ لکھتے لکھتے 12,000 برس بیت گئے اور ہم 21ویں صدی میں پہنچ گئے۔ انسان نے پتھر سے انفارمیشن ٹیکنالوجی تک کا جادوئی اور جناتی سفر طے کر لیا، لیکن انسان کے ہاتھوں انسان کو غلام بنانے کا جرم ختم نہ ہوا۔ انسانی ترقی کے ساتھ انسانی غلامی کی ترقی یافتہ نئی صورتیں سامنے آتی گئیں، جسے ماڈرن سلیوری کہا گیا۔ ماڈرن سلیوری کی تعریف میں انسانی اسمگلنگ، جبری مشقت، بچوں سے مزدوری اور زبردستی کی شادیاں وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم ماڈرن سلیوری کے ضمن میں انسانی غلامی کی ایک ایسی بری صورت موجود ہے جس کا اصل چہرہ دیکھتے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بہت ہی تشویش کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو انسانی غلامی کی اس چڑیل صورت کے بارے میں بتانے کی بجائے اسے بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے اس کالم میں خوشبو میں لپٹی ماڈرن انسانی غلامی کی اسی منفرد غلاظت کو پہلی بار زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو غلامی سے نکال کر آزاد اور بااختیار بنانے کے لیے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا گیا۔ ابراہم لنکن نے اس فلسفے کو سادہ ترین زبان میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ عام آدمی کے ذریعے عام آدمی کی حکومت عام آدمی کے لیے جمہوریت کہلاتی ہے۔ بعض مکار گروہوں نے اپنے ممالک میں حکمرانی کے بھینی خوشبو والے مذکورہ فلسفے کو صرف سرورق کے طور پر استعمال کیا اور اندر سے عام آدمی کی حکومت کی مکمل طور پر نفی کی۔ ایسے مکار گروہوں کا عام آدمی کو حکومتوں کی سربراہی سے دور رکھنے کا مقصد ریاست پر خاندانی تسلط برقرار رکھنا تھا۔ جمہوریت کے خوشنما سرورق کے ساتھ خاندانی تسلط کے بدنما ملاپ کے باعث کوئی آپشن نہ رکھنے والے کروڑوں ووٹروں نے انسانی غلامی کی جدید ترین خفیہ صورت کی حیثیت سے جنم لیا۔ اس طرح سیاسی جماعتوں کی سربراہی اور ان کی پالیسیوں پر اختیار اور انتخابات کے ذریعے بننے والی حکومتوں کا کنٹرول مسلسل مخصوص خاندانوں کے پاس ہی رہا۔ ان مخصوص خاندانوں نے سیاست کو پیشے کے طور پر اپنایا اور سیاست کو ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے اسے وراثت میں اپنی نئی نسل کو منتقل کیا، جس سے کروڑوں ووٹروں کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہی کہ وہ انہی مخصوص خاندانوں کو اپنا حکمران چنیں۔ اس ماڈرن انسانی غلامی کی خفیہ صورت کو ہم پولیٹیکل سلیوری کہہ سکتے ہیں، جس کی نمایاں مثال پاکستان میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً سب سیاسی جماعتیں مخصوص خاندانوں کے زیر تسلط ہیں۔ جمہوریت میں کسی بھی شہری کو اگر سیاسی عمل سے روکا جائے تو وہ ناقابل قبول جرم ہوتا ہے۔ جمہوری حقوق کی اسی شق کا فائدہ اٹھا کر ہمارے ہاں مخصوص خاندانوں کے افراد اپنی سیاسی جماعتوں کے براہ راست سربراہ بن کر ڈائریکٹ حکومتی سربراہ بننے کے لیے مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ پولیٹیکل سلیوری کی تازہ ترین جھلک ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کے نوجوان قائدین کا ابن سلطان یا بنت سلطان ہونے کے باعث اپنی سیاسی جماعتوں کا قائد بن جانا ہے، جو کہ جمہوری فلسفے کے قتل کے مترادف ہے۔ جمہوریت میں فرد اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی تک جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کسی فرد میں کوئی غیر معمولی صلاحیتیں ہوں تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ صلاحیت اتنے ہی معیار کے ساتھ اس کی آئندہ نسل میں بھی موجود ہو۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو میں غیر معمولی صلاحیتیں موجود تھیں تو یہ ضروری نہیں کہ بلاول میں بھی وہی صلاحیتیں موجود ہوں۔ بلاول سیاسی حکمرانی کا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، ان کے مرنے کے بعد اب تک یہ نعرہ کہیں سنائی نہیں دیتا کہ آج بھی قائد اعظم زندہ ہے، ہر گھر سے قائد اعظم نکلے گا، جبکہ سیاسی جماعتیں قائد اعظم کے بجائے اپنے ہی قائدین کے حوالے سے مذکورہ نعرے لگواتی ہیں، جو دراصل جمہوریت کے تحت کروڑوں ووٹروں کو پولیٹیکل غلام بنانے کی بدبخت شکل ہے۔ اگر یہ نعرہ اتنا ہی جمہوری اور فائدہ مند ہوتا تو دنیا میں یہ نعرے کیوں نہیں لگتے کہ آج بھی ابراہم لنکن زندہ ہے، ہر گھر سے ابراہم لنکن نکلے گا، آج بھی چرچل زندہ ہے، ہر گھر سے چرچل نکلے گا، آج بھی ماؤ زیدونگ زندہ ہے، ہر گھر سے ماؤ زیدونگ نکلے گا، آج بھی لینن زندہ ہے، ہر گھر سے لینن نکلے گا، آج بھی اسٹالن زندہ ہے، ہر گھر سے اسٹالن نکلے گا۔ ہمارے ہاں اکثر قائدین کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کارکن اور بعض اوقات بچے بھی دوڑتے ہیں، جس سے انسانیت اور اصل جمہوریت شرم سے ڈوب جاتی ہے، کیونکہ عموماً اسی طرح بیمار اور بھوکے آوارہ کتے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کچھ دور تک ایسے ہی بھونکتے اور بھاگتے جاتے ہیں۔
وہ عوام جو اپنے نوزائیدہ بچوں کو بھوک سے مرنے سے نہیں بچا سکتی، وہ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، کیا وہ عوام اپنے لیڈروں کی صرف صورت دیکھ کر خوشی سے خود بخود جھوم اٹھتی ہے؟ کیا یہ ہسٹری اور فلسفے کی تمام کتابوں کی نفی نہیں ہے کہ بھوکا اور غیر محفوظ انسان سیاسی لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہو جائے؟ کیا یہ مذہبی اور سماجی جرم کے زمرے میں نہیں آتا کہ سیاسی جلسوں میں عورتوں کو سر عام نچایا جائے؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے والے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان بھوکی عورتوں اور بچوں کو دہاڑی کے کتنے پیسے کا لالچ دے کر بلایا جاتا ہے، یا ان کو وڈیرے کے خوف کے چابک سے یہاں تک ہانکا جاتا ہے؟ وہ بچے جو گاڑیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی زندگی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا؟ کیا بچوں کو اس جان لیوا خطرے سے دوچار کرنے والوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا؟ دنیا کے مشہور سیاسی فلاسفر اور معیشت دان ایڈم اسمتھ نے ہماری جیسی جمہوریت کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ ان جمہوری ریپبلکن معاشروں سے غلامی کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ ایسی جمہوریت میں پارلیمان کے بیشتر رکن اور سیاسی رہنما خود انسانی غلامی کے مالکان ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سزا نہیں دے سکتے۔ شکریہ، دی اینڈ۔